السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آن لائن کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم جماعت دہم کلاس میں موجود ہے۔ مضمون ہے اسلامیات اور سبق ہے احترام انسانیت۔ اس عنوان سے یہ سبق ہے۔ اس کا آج تیسرا حصہ ہے کہ جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور پڑھائیں گے۔ اس سبق کی مقاصد تدریس میں سے یہ ہے کہ احترام انسانیت کے حوالے سے اسلام کے تعلیمات کو بیان کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ طلبہ جب اس کو پڑھیں گے تو اس عنوان سے، اس اعتبار سے کہ انسان کا احترام اسلام کے اندر اس کے لیے کیا احکامات دیے گئے ہیں، وہ طالب علم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس وقت وائٹ بورڈ میں بھی میں نے اہم نکات تعریف کیے ہیں، ان کی طرف بھی نظر رکھیں اور کتاب کو بھی کھول کر اپنے سامنے رکھیں، یکسوئی اور توجہ کے ساتھ اور باوضو ہو کر کے۔ اسلامیات ہے، چونکہ اسلامیات میں کتاب کے اندر قرآنی آیات اور احادیث بھی موجود ہے، تو بغیر وضو کے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات نے وضو کیا ہوگا اور کتاب کو کھول کر کے سامنے رکھا ہوگا، اور کتاب اس وقت کتاب کا جو صفحہ ہے، صفحہ نمبر 57 ہے۔ اس صفحہ نمبر 57 کو کھولیں اور غور سے اس کی طرف توجہ کریں۔ انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے۔ آپ حضرات توجہ یکسوئی کے ساتھ بورڈ کی طرف بھی نظر رکھیں اور کتاب کی طرف بھی۔ عزیز طلبہ کرام، الغرض اسلام اور قرآن نے انسان کو وہ احترام بخشا جس کی تفصیلات پر ضخیم کتابیں لکھ کر بھی گنا نہیں جا سکتا۔ البتہ یہاں ہم چند پہلوؤں پر اختصار سے روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو اسلام نے انسان کو جینے کا مکمل حق دیا ہے، آزادی کے ساتھ۔ ایک اللہ کی بندگی اور غلامی قبول کرنا اس کے ذمے میں لازم، باقی آزاد زندگی گزارنے کا حق اسلام نے اس کو دیا ہے، بلکہ ایک انسان کے ناحق قتل کو پوری انسانیت کے قتل کرنے کا مترادف قرار دیا ہے۔ اتنا بڑا جرم کہ آپ نے اگر کسی ایک انسان کو، مسلمان نہیں بلکہ انسان کو اگر آپ نے قتل کر دیا اور ناحق، اور وہ انسان مظلوم تھا، آپ ظالم بنے، تو گویا کہ آپ نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ عزیز طلبہ، ہر انسان کی عزت و آبرو کو محفوظ اور محترم قرار دیا اسلام ہی نے۔ انسان کی عزت کو پامال کرنے کی اجازت نہیں، آبرو ریزی کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ اسلام نے مکمل منع کیا ہے۔ احترام اور اکرام کے ساتھ پیش آنا اور سلوک اختیار کر لینا۔ نمبر 3، عزیز طلبہ، ہر انسان کے مال و دولت اور حق کی ملکیت کو تحفظ دیا، یہ بھی اسلام ہی نے کر دیا کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی مال کو لوٹنے کی، غصب کرنے کی، قبضہ کرنے کی، زبردستی اس پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دیا اسلام نے۔ ایک انسان کو دوسری انسان کی حق کی ملکیت کو تسلیم کر لینا یہ ضروری اور فرض ہے، یہ اسلام کے حکم ہے۔ عزیز طلبہ، ایک تو انسان اور دوسرا پھر مسلمان، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہے وہ احادیث میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اور مسلمان تو اپنی جگہ میں کیا ذمی کو بھی
ذمہ جو غیر مسلم جو اسلامی ممالک میں جو رہتے ہیں، وہ ملک جو اسلامی ہے، جو مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں پر غیر مسلم اگر رہتے ہیں، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، دوسرے مذاہب کے لوگ جو وہاں پر رہتے ہیں، ان کے حقوق کا اور ان کی شہریت کا بھی اسلام نے حکم دیا ہے کہ ان کے حقوق اور ان کی شہریت کو تسلیم کیا جائے، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، ان کی مال و دولت کی حفاظت یہ مسلمانوں کی ذمہ میں یہ ضروری ہے، یہ حق اسلام ہی نے دیا ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، آج یہاں تک کافی ہو گیا، اور وائٹ بورڈ کی طرف نظر رکھے، وہاں پر میں نے ہوم ورک بھی دیا ہے۔ آج آیت نمبر 15 سورۃ النساء کی، اس کو مکمل ترجمہ اور تشریح کے ساتھ یاد کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔